वशित कनक गुलिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूची माँ गपुत्रान कनी दो मुख्तलिफ टॉपिक्स आनी सरा बल्कि जोड़े तक हमग्रेन चाहे अकदेगरची गेश मुख्तलिफ नया यके के मरदम शुमारी के बलोचिस्तान जो कौम परस पार्टीज़ आ इशे मुखालफत करने गया और दूमी के जो अलविदाई सेशन बुता बलोचिस्तान असम्बली आई सरा माँ गपुत्रान कनी ऑब्वियसली बलोचिस्तान असम्बली तहलील भी पता पर सेटअप निगरान जैसे सेटअप कहते और ये बात जैसे इलेक्शन निमगा पूरे मुल्क रोते भले दुरुस्त सारिया गप बीते सेंसिस है बार हल्का बंदी है और हल्का बंदी है सेटिस्फैक्शन बुआ बाद उम्मीदवारानी नंबर्स मुकम्मल बुआ के बाद नो जैसे मुल्क इलेक्शन निमगा शुक्का लेकिन बलोचिस्तान असम्बली है या बलोचिस्तान जो कौम परस पार्टीज़ आयना मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास पद जैसे सरजमी मुल्क के अफ्तमी डिजिटल मरदम शुमारी बुता ए दरगत आयना नोटिफिकेशन खिलाफ वर्जी को तक और ये मन्ना का रद्द को तक नेशनल पार्टी अवामी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम और पख्तूनख्वा अवामी पार्टी है जो सेनेटर्स ईशानी निमका ची ऐवाना ची भी वॉकआउट कनक बुता और एक भरपूर यानी जो एहतजाजी और रिकॉर्ड कनाई नक बुता और 12 मई मरदम शुमारी नोटिफिकेशन पद ऑफिशियल 8 मिलियन आबादी कट जनक बुता और उसी सरह गोशक बुता के एक नाइंसाफ़ी हो गई अगर मैं बेचारे के कौम परस पार्टियाँ जी अभी वकला जो यस्ता आया नहीं भी गुशगे कि एक वाज मजनी नाइंसाफ़ी के बलूचिस्तान जो आबादी ये सेंसेस तो का कम पेश कनक बुता और इसी सबब इसी असरात जैसे कपनते हल्का बंदी सरा हल्का बंदी ची आबाद रिसोर्सेज और जो आई एलोकेशन है आइए सरा भी जैसे असर कपी अगर मैं बेचारी NFC अवार्ड जो कि एक आबादी सरा जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन भी थे भी इसी से इफ़ेक्ट भी थे मारा ज्वाइन करते दिम तरह मैं मरदम जो बलूचिस्तान कौम परस पार्टी मरदम और मैं वकला नी गुना भी रबता को थी कि आए बयान थी मौके पर अख्तियार देखना और आइन ची गुशी के अगर सूबाई जो हुक्मरान और सूबाई जो कौम परस पार्टियाँ अगर इत्तेफाक न करें ते सेंसिस अच्छा गोड़ा आइन चे गुशी आइन चे दोबार सेंसिस गुशी दोबारा कनक या जैसे इशिए सरा कोई परसेंट लगी गेश भी इशी इफेक्ट इलेक्शन सरा चे कपा ऑब्वियसली अगर सेंसिस या हल्का बंदी सरा इत्मीनान नबी गोड़ा सेंसिस से जो सरा हल्का बंदी भी टाइम लगी इलेक्शन जानी भी दीमा रवगे और सेटअप जो यसे निगरान सेटअप ये भी मुद्दत नवत रूच अच्छी गेश वगे इम्कानात अंचो तज्जियाकार या जो एनालिस्ट आए ने भी हमें गोशगी के बीत का कि जो निगरान सेटअप कहते ये मुद्दत जैसे 90 डेज अच्छा गेश भी थे मारा ज्वाइन को था जाबित रेखी साहबा जो कि सूबाई असम्बली रुकन भी ऐसे और आयानी ची गोशगे और देमतेरा आयानी ची लायमल भी थे अगर अमी सेंसिस से सरा इलेक्शन भी अस्सलाम वालेकुम वाजा सर बाज शुमे मिनतवार शुमती कीमती वक्त कश्ती और वश न्यूज़ टाइम दाते सर ए जो सेंसस बुतगा आई सर ची शुमे ची कोई ताफुजात अस्ता या शुमे दीम तेरे लाई अमल ची भी और अगर अमी सेंसस से सरा इलेक्शंस बेनती गोड़ा इशिया आवाम कबूल कंती बलोचिस्तान कबूल का ये सेंसस की बूता बलोचिस्तान है गोवा में जी और ये सेंसस बात शफाफ तरीका में तमाम पॉलिटिक्स आल पार्टीज इशरा हिस्सा जुड़ता और बदकिस्मती है बलोचिस्तान वफा का हर चेमा नज़रअंदाज करता शहर वाला भेंदे और वफा का ये सेंसस ये 14 तकरीबन 70-75 लाख आबादी कट करता ये गो बलोचिस्तान अवामा बात जुल्म बूता और ये तरतीब था गुरे सेंसेस है कि नून आवान कट करता नून अलका बंदी कनगा तमाम पार्टीजन दो रोज देमा बलोचिस्तान असम्बली फोरम असम आल पार्टीजन बाकायदा मुश्तरका करारदाद दा मिशरा रजा के मैं ये सेंसेस की 75 लाख कम करता माशरा नमन आई था जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और BNP अवामी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और अर्चिंका की दिगा पार्टी जाता था और मोचन असेंबली फोरम था इसी खिलाफ गब्जा कि बलोचिस्तान पर शोमाची बेसिस सर गोशगे कि 70 लाख आबादी जैसे कम करने होता इसी वजह मन हैरानों के 75 लाख ईशान कम करता खुजा वजह ईशान कम करता
माओ मिशी सरा چی है بیسی سے گوش گئی کہ 70 लाख جیسے مردمانی گنتی نبوتا یا ای چی بیسی سے سر شما ای دعوی کنے گئی ایشرا ما یہ کال کنگے تاون کی 75 لاکھ آبادی ہے بلوچستان ہے کم میں کرتا بڑتا بھی پنجاب ادا سکی ما یہ سوچے گا ما بلوچستان ارسنگ کا پارٹیز آئے پنجاب ہے آبادی ہے ایشان بڑتا وہ دا بڑا انسان ادھا ظلم اس کرتا جی اسی یہ طریقہ کرتا ہے زابد ریکی صاحب شما چی سمجھی شے نقصانات چی بیت کنا دیم تیرا بلوچستان واسطہ نقصانات ہمیشہ بہ گئے تھے اسی طرح باقاعدہ حلقہ بندی والا گند ہے چاہے پروونشل اسمبلی ہے بھی چاہے نیشنل اسمبلی ہے بھی بلوچستان ہے تاکہ جو وفاق رسے بھی آئی تھا مشر نقصانات باز بہ گئے جی ثابت ریکی صاحب مشہور ایک دیگی گپی جو اس کرنے گلوٹا کہ جو الوداعی سیشن بوتا اجلاس بوتا بلوچستان اسمبلی آئیے تو کبھی جیسے میں گندے جو کامپریس پارٹی جو رکن بوتا گا ایشانی اودہ موجودگی جو نہ بوتا چھ وجہ کہ یک الوداعی سیشن ابھی جیسے پراپرلی اس نظور یکی اور دومی کہ جو کہ مشترکہ کونسل اجلاس بھی آئی تہا بھی پراپر ریکگنیشن بلوچستانی پریزنٹیشن نے شما نہ سمجھے کہ ہر فورم بلوچستان جو ایسے سیدھا پراپر پریزنٹ بھی کنک نہ بھی گئی تو ہمیشہ بدقسمتی ہمیشہ آخری الوداعی اجلاس تھا بلوچستان اسمبلی تھا چیزیں پارٹیز نیا آتا تھا اکثریت پارٹیز مچ آتا تھا اور مچن ہمیشہ خاطرہ گب جات اسمبلی فورما باقاعدہ ماگو واقع آؤٹ کنا برے وفاق ناروا سلوک اور وفاق بلوچستان سرا ظلم کی کنا گئے تھے منوشی یہ سنگا یہ ظلم جاری بہ گئے سنگا دے ماں بھی چاہے سائندہ کبھی چاہے ریکودے کبھی چاہے تی گوادر بھی چاہے یہ سائنس جی اسی طرح باقاعدہ ثبوت ہے کہ ماگو بلوچستان نہ مخلص ہے نہ مخلص ہے جی گوڑا دیم تیرے لائی عمل چی بے اگلوٹی شما بطور جے یو آئی فے راشون بھی مارا بگوشی رکن اسمبلی بھی مارا بگوشی اور کہ بلوچستان عوام آواز بھی شما چی سمجھی دیم تیرے لائی عمل چی بے اگلوٹی دیم تیرے لائی عمل ہمیشہ کہ محال پارٹیزن دو سر روچے اندر سے نگران سیٹ اپ پد صوبہ بلوچستان اسمبلی ڈیزالو بھی میں تمام پارٹیزن خیالات ہمیشہ تار ہوچی کہ محال پارٹیزن کانفرنس سے لوٹن باقاعدہ پریس کانفرنس کرن تمام ڈسٹرکٹ نے تھا بشمول کوئٹہ ہیڈ کوارٹر جلسہ جلوس کرن اور ہمیں گپا جنن کہ گوما ظلم بوتا عوام ظلم بوتا ہمیں 70-75 لاکھ آبادی اکاؤں کاٹ کرتا ہے اس طرح کاٹما کنا اگر نو دوارا مردم شماری کنا انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ بلوچستان ہے آبادی بڑی آبادی کم منے بھی باز منتوار ریکی صاحب ضابط ریکی جے آئی فے راشون میں گما گپوتران کرنے گوتا جو کہ بلوچستان اسمبلی رکن ہم استیائی گوشی کہ میں جلسہ جلوس کنی آل پارٹیز جو کامپریس پارٹیاں دروں میں یکجاہ بائیں اور وطی گپا ایر کنی کہ جو بلوچستان گناہ نائنصافی بیگے 70 لاکھ ہمیں فگر جیسے اسلم بوتانی صاحبہ بھی داتا بوتا اور آئیے بھی گوشہ گمی بوتا کہ یک مزنی نائنصافی کے بلوچستان گناہ بھی گئی شی گناہ اورو راہب بلیدی صاحب بھی بیان دیمات کا ہوتا جو کہ بلوچستان بار کونسل گمائی ہم گرینچی ایڈوکیٹ صاحب آئیے بھی ہمیں گوشک ہوتا کہ جو نائنصافی بھی گئی یہ دیمتر بلوچستان محلوق واسطہ بعض مزنی پرابلم ہی کریٹ کرتی چیئے کہ امشی جو سینسس ہے چی جو نمبر کہتے جو کہ انو کے ٹوٹل جو گوشک ہوتا آبادی 2,08,65,000 افسر اور 42 مردم جیسے مردم شماری جو آثر نتائج امشیت کا کہ جبکہ کامپریس پارٹیاں نہیں گوشگی کہ اسی تو کا 70 لاکھ یک مزنی نمبر ہے 70 لاکھ جیسے مردم اسی تو کا کاؤنٹ کنگ نبو دگا کٹ جنگ ہوتا جو کہ الفاظ استعمال کنگ ہو گئی راشنانی نیمگا چاہ آئینی امی کچھ کی کہ کٹ جنگ ہوتا اور 70-75 لاکھ کے درمیان جیسے مردم کاؤنٹ کنگ نبوتا گا ہمارا روف میگل صاحب بی این پی راشن مارا جوائنی کو تا آئیے چی جیسے آئینی بھی موقف حضوری کے آئینی چی گوشگی کہ دیمتے رہ چی بیگ لوٹی اور ای دورو کے کامپریس پارٹی یک پیج سریاں آئینہ چی کنگ لوٹی السلام علیکم واجہ جی وعلیکم السلام وجہ باز منتوار ما 70 لاکھ آبادی کٹ باز عشق نہ گئی شمائی درگت چی گوشی اور ایدہ جو اگر یہ نائنصافی بھی اور امشی سرا الیکشن بیاں شما نسم جی بلوچستان پہلا چی بیکورڈ اور مزید بیکورڈ روتے آبادی بڑے تا وسائل اما با
جی مہربانی شمع اما گندگ ہے کہ بلوچستان ہفتاد و پنچ لک کم کرتا اور ملک کے وطی جند عمر میں ہفتاد و پنچ سال رو گئے جی تو یہ اما ایک ظلم زیادتی مروچی بے گانے فرام فرسٹ ڈے شروع ہے مروچی روچا تک ایسے مختلف بہانہ و مختلف مسائل و مختلف مشکلات آنے تہا کے استعمارہ دور رہ گئے جی بات سمجھ گئے کہ یہ ملک تہا اولی روچا چ وغیرہ میں یک قبضہ گیر حیثیتہ کے سے اسٹیبلشمنٹ اور ہما مقتدر قوت یا کیسے تو زوراور طاقتور گچھے ایک ایسے بلوچستان پر سمجھی اور قانونی خورا کیسے ٹریٹ کرنا گئے تھے جیلی بھی ادا مردم شماری ہم جیلی بھی ادھر کیسے ظلم زیادتی بھی بلا وجہ بلا ضرورت رہ گئے غیر اعلانیہ فوجی آپریشن مسنگ پرسنز نہ لوگ محفوظ ہے نہ کسی جان محفوظ ہے نہ کہ عزت محفوظ ہے نہ بلوچستان مال مڈی محفوظ ہے ہر چیز ایسے نیچرل ریسورسز ہے ایشانہ کیسے ایف سی اے زورا وطی کیسے ادا پلٹونے کاری اور دورانہ کیسے بر گئے مینگل صاحب امی آبادی بنیادانی سرہی درو چیز تے بیانتی کہ این ایف سی ایوارڈ مدہ چی رسی اسکولز چچو بیاں حلقہ چچو بھی حلقہ نمائندگی نیشنل اسمبلی چچو بھی اگر شما نہ سمجھے کہ ای وحدہ اگر قوم پرست پارٹی خاموش ہوتا یا یک دو جو آما کے نیچر ایسی بلوچستانی راشنانی جو یک دو جیسے جلسہ کنا جلوس کنا اور آئیے بعد آواتی جو ایجنڈے آئیے چی دیر کا ہے اگر ای وحدہ بھی امی ایٹیٹیوڈ بھی گوڑا بعض نقصان چسکنک بھی اور یہ بلوچستان عوام گناہ انتہائی ناانصافی بھی بلوچستان پارٹی انیشیٹو ضرورتا اور بلوچستان درائے سیاسی جماعتانہ آن بورڈ ضرورتا یا کمیٹی ہما جوڑ کرتا گا ہمیں 2 روز پیسرا سنٹرل کمیٹی میٹنگ ہمیں دا وہ اور آئی حوالہ ہمارے دا قوتی کمیٹی ٹھائن تھا اور ایک کمیٹی کے سے درا پارٹی not enough right now اور ایک درا کے سے پارٹی ہمارا یک جا گیا اور یہ مسئلہ سرا اور دومی نے مگا ایسے کہ زی آخری روز بلوچستان اسمبلی ہے تو ادا بھی مزامتی مشترکہ قرارداد یونانی مسئلے کہ ماں بلکہ ماں نچنا ہم نہ روا ماں نچنا بھی تسلیم نہ کرنا بنے وقت میں آبادیہ کیسے کم کر دگا اور ہمیں آبادی پدا ہم دروائے سرا طرح خوشی غیر جانبدار ذرائع بھی اگر غیر جانبدار حوالہ مروچی بھی ہمیں بعض مردم استا کہ اے علاقہ کا سینسز نہ بوتا ادا ایسرجنسی ہم چلا گئے اے حوالہ ہم نہ بوتا اور بعض علاقہ نے تھا عملہ بھی نہ چھتا اور بعض علاقہ نے تھا ایک کمپیوٹرائز مشین ہم نہ بوتا اور آئی کیسے سسٹم نہ بوتا ایسی سسٹم نہ رکھتا راؤف مینگل صاحب شما نہ سمجھے کہ شما کمو لیٹ یہ چیزیں شکایت کنگا سینسس کمپلیٹ بوتا آئیے سرا مشاورتی اجلاس بوتا نوٹیفیکیشن شینگ بوتا نی شما گوشی کہ آودا بعضی محلوکہ ریموٹ ایریاز جیسے رست نہ کوتا محلوکہ یا جو سینسس آفیسرز بوتا گا آودر نہ رستگا انو شما سمجھے اور دومی کویسچن منی ہمیشہ جب مسنگ پرسن ہے بھی گپ کہتے گوڑا گوشک بھی کمیٹی بنائی نک بھی یونیورسٹی ہے وائس چانسلر ہے جیڑا بھی تھے گوشک بھی کمیٹی انو بھی واحدی کہ ماں بینندی کمیٹی انتظار بکنی اور کمیٹی رپورٹ انتظار بکنی رپا گزر سیاسی اور پولیٹیکل مردم ہمیں ڈول کرنا کہ تو دیکھے پارٹیاں کو مل رہے تو ظاہر تو یہ کمیٹی ہے جو پر اسی طرح گوڑ پورے آئی ایسی بات تو احتجاج دینے مگا رہے تو ہمیں ایک دو چیزیں نہ کرتگا ہمیں ورک کمپلیٹ ہمیں کوٹا بھی رہو گئے ہمیں احتجاجہ بھی رہو گئے ہمیں کیسے دورا پارٹیاں نے ہمراہی یا کیسے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ دے میں ہم پروٹیسٹ کرنا گئے ہمیں الیکشن کمیشن دے میں ہم کرنا گئے ہر چیز کی ادارہ تھا کہ آئی نہیں تھا کیسے ہمیں رہو گئے لیکن ہمیں لیٹ نہیں ہیں یہ تقریباً افسر پیسرا بوتا لیکن پر اصل کمیٹی رو ٹائم تھا آئی منظوری کرتا اور آئی ایسی بات شروع کرتا اور زی سنار اختر مینگل صاحب بھی آخری ہوتی تقریر تھا بھی نیشنل اسمبلیہ ہمیں مسئلہ ریز کرتا اقدامات ہم کرتا اور دیگرانہ ہم آن بورڈ کرتا آل ادا بھی بعض سیاسی پارٹی میں حمایت کرتا جی بعض منت وار رؤف مینگل صاحب
रऊफ महंगल साहब में गुमा कपोत्रान करगा होता उसी अख्तर महंगल साहब ये पॉइंट जैसे नेशनल असेंबली रेस को था और कमीशन बनाई नक भी कमीशन रिपोर्ट के तब तक जो इससे माना समझे कि पहला भी बुता अगर मैं जैसे गारो भी गवाह बुते के मर्द में जो बलोच मिसिंग पर्सन से कमीशन बने था ये भी और जो वीसी वगैरह अर्च इशू बीती माँ गिनती बलोचिस्तान है तो का अमी नेचर के कमीशन बनाए नक भी कमीशन इंतज़ार भी पता कमीशन सर एक दी कमीशन ही बनी लेकिन आया आउटकम जो ऐसी दर ने थी और अगर अन्नु भी वह इंतज़ार बिकने के कमीशन बनी और कमीशन जैसी चीज़ जवाब दनती गोरा टीम तक वह गिचिनकारी भी बयान थी कोई ठोस इकदाम जैसे अन्य भी जरूरत न बुआ गए दम मजदूरी ग्वंडी ब्रेकअप अटकाएँ और जैसे थी ईदी की मेहमाना निगुम में भी गप करनी और मैं जो दूमी एक टॉपिक ये ऐसे के जो बलूचिस्तान असेंबली आई ची कारकर्दगी बुता और चीचो करारदाद वगैरह जैसे पास बुता का चीचो तरक्याती गैर तरक्याती शिसरा गपुत्रान कने दजूरी ग्वंडी ब्रेक के वर्षित कने एक रंदी पदक रिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या मारा ज्वाइन को था एडवोकेट साहब राहिब बुलैदी जो कि बलूचिस्तान बार एसोसिएशन को हम मुंसले के हम ग्रेन छे आई भी हमें कुछ एक बताया कि बलूचिस्तान जो सेंसस है आई जैसे तसल्ली बख्श नहीं आई ये भी हमें कुछ एक बताई कि परचा एक की तो जो उसके नहीं कि क्वेश्चन चिस भी आ गई और दूमी इशी के अगर ये सेंसस कबूल न कर बलूचिस्तानी कौमी कॉम्प्रेस पार्टीज़ या जो सियासतदान से एक्सेप्ट न करना पब्लिक से एक्सेप्ट न कर गोड़ा आइन चे गुशी आइए ये जो करें। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम। एडवोकेट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर हमारा आइन क्या कहता है कि अगर अवाम कॉम्प्रेस पार्टीज़ अगर सेंसस के जो नताइज है उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारा आइन क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के अंदर पहली दफ़ा सेंसस के हवाले से तमाम कॉम्प्रेस पार्टियों ने, वहाँ के लोग ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। देखिए आपकी पाकिस्तान के अंदर आपके जो मादनी वसाइल की जो तकसीम है, सीट की तकसीम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार हो, ये सब चीज़ें आपके सेंसस पे जो इनके पर मुहित होते हैं। तो जब आपका कोटा मख्तस होने से पहले ये देखा जाता है कि आपकी आबादी कितनी है। आपके इस सेंसस का बुनियादी मकसद ये था कि वो आपके घर गिने जाते हैं, आपके अफराद गिने जाते हैं, आपका ज़मीन गिना जाता है, सब कुछ चीज़ें गिने जाते हैं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि बहुत बड़ा बलूचिस्तान, जिनकी मैं समझता हूँ कि आधा पाकिस्तान से ज़्यादा 47% आपका रकबा है, 720 किलोमीटर आपका साहिल है। वहाँ के साहिल में या वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में, दूर दूर बलूचिस्तान में घर घर में जो सेंसस की गई थी, इसको वफाक की जानब से यकदम कैंसिल करना, CCI के इजलास में तलब करना। अगर आपने ये सब चीज़ें CCI के इजलास में करने था तो फिर इस पर अरबों रुपये इस सेंसस के प्रोसेस में क्यों खर्च की गई? सबसे पहले सवाल ये है। दूसरा बात ये है कि बलूचिस्तान की आवाम ने, यहाँ की तमाम वकला तंजीमों ने, सिविल सोसाइटी ने इसकी रद्द की है। हमारे पास ये एक प्रोविजन मौजूद है, आइन में ये प्रोविजन मौजूद है कि हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आइन के आर्टिकल 199 में भी हम इसको रुजू कर सकते हैं, रिट में भी जा सकते हैं, और दूसरी बात फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम इसको रुजू कर सकते हैं। जी बुलैदी साहब, अभी भी हम बात हुई हमारी BNP मैंगल के रहनुमाओं से, तो उनका कहना था कि कमीशन बनाई जाएगी। और क्या अभी भी कमीशन का टाइम है कि कमीशन बनाई जाए, फिर उस कमीशन पे दोबारा से एक कमीशन बने, या अभी कुछ अमली करने की ज़रूरत है? क्योंकि सब कुछ इसी सेंसस पर डिपेंड करता है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो रिसोर्सेज के एलोकेशन हो, या फंड्स हो, या कोटा सिस्टम जैसे आप बता रहे, ये सब आबादी के जो नंबर्स है इस पर डिपेंड करता है। जी मेरे ख्याल में कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। CCI खुद एक कमीशन था। बलूचिस्तान में सही मानों में, हकीकी मानों नुमाइंदगी ना होने की वजह से ये जो वो अपने आप CCI, चूँकि एक आइन का एक तकाजा भी है कि वहाँ पे तमाम सूबे वज़ीर-ए-आज़म बैठ के अपना इजलास तलब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका हकीकी अगर वहाँ पे नुमाइंदा ना हुआ, बलूचिस्तान वज़ीर आला को वो खुद पता नहीं है कि मुझे बलूचिस्तान की आबादी कितनी थी और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ पे बलूचिस्तान में सही मानों में नुमाइंदगी ना होने की, मैं समझ इसकी जो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबरान हैं BNP मैंगल, जो BNP मैंगल के सपोर्ट से वज़ीर-ए-आला कुद्दूस वज़ीर-ए-आला बना था, जमीयत उलमा इस्लाम की सपोर्ट से वज़ीर-ए-आला कुद्दूस वज़ीर-ए-आला बना था, इवन पश्तूनख्वा का एक MP था, उसने भी इसको सपोर्ट किया था। फिर उस पार्टी का तमाम बलूचिस्तान का वाहिद वज़ीर-ए-आला था जिनमें तमाम बलूचिस्तान में कोई भी अपोजिशन नहीं था, सब के सब इक़्तिदार के साथ थे। तो
تو ان کی یہ سب کی نااہلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی، آج بلوچستان اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ جی راہب الہدی صاحب، اس کے علاوہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو بلوچستان کے اسمبلی کی کارکردگی تھی، جو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر کیونکہ ہم قرارداد دیکھیں تو قرارداد بھی انہوں نے زیادہ تر ایسی پاس کی ہیں جو کہ بلوچستان کی صوبے پر نہیں بلکہ فیڈرل پر ڈیپینڈنٹ تھی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بلوچستان کی تاریخ کا سب سے جو بدنما، بد کردار، کرپشن، جن میں بیڈ گورننس اگر تاریخ میں لکھا جائے تو یہ موجودہ بلوچستان کا 5 سالہ دور گزرے گا۔ کوئی بھی ایسا قانون سازی نہیں کی گئی ہے جس سے بلوچستان کے عوام کے مفادات میں کوئی قانون سازی کی گئی ہو۔ اجلت میں پیش کی قانون، یہ خود کسی پہ کوئی بحث، کوئی اسمبلی میں بحث نہیں ہوا، کوئی قانون آج تک کوئی ایک بھی قانون بلوچستان اسمبلی میں دکھایا جائے جن میں یہ بتایا جائے کہ اس قانون سازی سے بلوچستان میں تعلیم کے میدان میں انقلاب آئے گا، اس قانون سازی کے مقابلے میں بلوچستان میں امن امان میں بہتری آئے گی، اس قانون سازی کے حساب سے ہیلتھ میں بہتری آئے گا۔ میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں، سوائے ماسوائے کٹ پیسٹ کے بلوچستان قانون سازی میں بلوچستان کا موجودہ جو دور تھا وہ ناکام دور تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بلوچستان بہت پسماندہ ہوا، بلوچستان کے تعلیمی ادارے بند رہے، پہلے بھی بند تھے، آج بھی بند ہیں، ہیلتھ کا نظام بدتر رہا، اور تو اور چھوڑی کوئی بھی ایسا پوسٹ نہیں تھا جو میرٹ پہ کسی غریب طالب علم کو، غریب لوگوں کو ملے۔ تو یہاں بولیاں لگی ہوئی تھی، ٹینڈر میں بولیاں لگی ہوئی تھی، کمیشن کا راج تھا، کرپشن کا راج تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بدترین حکمرانی تھی۔ بہت بہت شکریہ راہب الہدی صاحب۔ میں گما گپتران کرنا ہوتا کہ بلوچستان اسمبلی نی ہسٹری تو کا ای جو اسمبلی ہوتا ای بدترین اسمبلی آئی قرارداد راہب الہدی صاحب اگر شمارے گما گپتران بکنے بشی کہ اگست 2018 چا اور ای واحد تک کے بلوچستان اسمبلی گڈی اجلاس ہوتا، یہ 2018 اگست چی بنداد ہوتا اور 2018 چی 19 سیو افت قرارداد منظور ہوتا گا، 2019 چا 20 سیو 3 قرارداد اور 2020 چا 21 کا سیو 9 قرارداد منظور کرنے ہوتا گا، جبکہ 2021 چا 22 چلو افت 22 چا 23 بیزا کے امی سالہ سیو 8 قرارداد منظور ہوتا گا۔ یہ قرارداد نہیں تو کا جیسے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی جیسے بلز اور جیسے قرارداد منظور ہوتا گا، شنی تو کا فلڈز بگو، صحت بگو، کشمیر ڈے بگو، کشمیر یعنی سر ظلم قرارداد، اور یہ دیکھا ترقیاتی زرعی صحت اور زلزلہ اور جو سیلاب ہے یہ دونوں قرارداد امشی تو کا جیسے امی ٹینیورا پاس کنک ہوتا گا، اور موسٹلی جو قرارداد ہوتا گا جو ترقیاتی ہوتا گا آئینی دار و مدار جیسے وفا کے سرب ہوتا، لیکن ادا چھ بل پاس ہوتا، قرارداد منظور ہوتا، بل پاس ہوتا، لیکن بلوچستان نمگچ جب وفا کے نمگچ ہوتا آئی سرا عمل درآمد نہ ہوتا، آئی عمل درآمد نہ بھی سرا بلوچستان اسمبلی بھی کوئی خاصا ریاکشن نہ داتا۔ انو جب گپتران کنی اور جو کہ ٹینیور ہوتا عبدالقدوس بزن جو ہے پہلے جام کمال صاحب ہے، آئی سرا میں گما گپتران کرنے گیا واسطرہ ہمارا جیسے جوائن کو تھا عبدالمتین افغانزادہ صاحبہ، آئی گما گپتران کرنے اور جس کنی کہ جو بلوچستان اسمبلی ای ٹینیور ہوتا 2018 چاہ تنی گا تھا، دو جیسے یکے پارٹی ہے دو راشونیت گا، اگر میں بگوشی یکے پارٹی رول ہوتا گوڑی غلط نبی گوڑا آئی گما گپتران کرنے۔ السلام علیکم افغانزادہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ 2018 کو آئی ہوئی حکومت باپ پارٹی کی، اس کا جو ٹینیور تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہم شکر ادا کرتے ہیں صوبے کے عوام کی اس نائل حکومت سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا ہے، وسائل کا ضیاع کیا ہے بڑے پیمانے پہ، اور خود ان کی پارٹی آپس میں ٹوٹ گئی، الجھ گئے، جتنے اتحادی تھے ان کے اوپر بھی، سب کے اوپر ظاہر ہے کوئی ایک ممبر اسمبلی بھی نہیں ہے جس کی دیانتداری کا کوئی ثبوت دے سکتا ہے۔ پھر قانون سازی انہوں نے نہیں کی ہے اور عوام کے لیے ریلیف کا کوئی کارنامہ نہیں کیا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی تاریخ میں پچھلے 50 سالوں میں 71 کے بعد سب سے نااہل اور سب سے ناکارہ اسمبلی تھی، سوائے وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ قراردادیں پاس کر کے جو کام پارٹیوں کو چوکوں پہ کرنا چاہیے، مظاہروں میں کرنا چاہیے، وہی کام انہوں نے اسمبلی میں شروع کیا تھا۔ ہر اجلاس کے اندر 2-4 مذمتی اس وجہ قرارداد سے منظور نہیں تھا کرتے کہ تھے۔ سب کی حکومت تھی، سب کی حکومت تھی، ظاہر ہے صوبے کی جتنی پارٹیاں ہیں وہ سب کے سب اس میں شریک تھے، کوئی باہر نہیں تھا، اور سب کی کارکردگی جو ہے وہ اپوزیشن بھی حکومت تھی اور حکومت بھی اپوزیشن تھی، فرق تو کوئی نہیں تھا، لیکن عوام کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کیا نا۔
جی سر، آپ کو اگر نمبرز بتاتی چلوں تو 474 دنوں میں یہ 96 بل پاس ہوئے، جس میں 61 سرکاری تھے اور 135 غیر سرکاری قراردادیں تھیں۔ اتنے سارے بلز پاس ہوئے، قراردادیں پاس ہوئیں، عمل درآمد کسی پر بھی نہیں ہوا۔ جی، قراردادیں تو ویسے اسمبلیاں پاس نہیں کرتی ہے، یہ بلوچستان اسمبلی کا کارنامہ ہے کہ وہ مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے، باپ اس میں شامل ہے، جمعیت علماء اس میں شامل تھی، مسلم لیگ نون اور قاپ اور اختر مینگل صاحب سارے اس میں بیٹھے تھے، عمران خان کی حکومت میں بھی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی۔ البتہ جو ایکٹس آئے ہیں، قانون سازی ہوئی ہے، اس میں عام آدمی کو انہوں نے ریلیف نہیں دیا ہے۔ ان کے تمام قوانین جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آ کے چیلنج ہوتے ہیں، لوگ اس کے خلاف فریاد کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں مافیاز کا ایک ایسا گروپ بن گیا ہے بیوروکریسی اور سیاستدانوں کا کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے سارے قانون سازی چاہتے ہیں۔ اگر اتنے قوانین جنہوں نے پاس کیے ہیں، اس سے عام آدمی کو کیا ریلیف ملا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب تک وہی حالت ہے، اسپتالوں کی بھی، اسکولز کے بھی، شہروں کا بھی۔ کوئٹہ شہر میں صفائی ممکن ان سے نہیں ہو پائی ہے، پانی فراہم نہیں کر سکتے ہیں، چینی جو ہے وہ کم قیمت پہ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں، آٹا فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ سیکورٹی کا یہ حال ہے کہ ان کے آخری 10 دنوں میں، بدبختی کے 10 دنوں میں، یہ کم سے لے کر 10 اگست تک آج تک 31 افراد قتل ہوئے ہیں صوبے میں۔ تو ایک لحاظ سے ہم ایک بہت مشکل اس میں ہیں۔ پھر وسائل کا ضیاع ایک ان کی الگ کہانی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے وسائل ضائع بھی کیے ہیں، غلط بھی استعمال کیے ہیں، اس پہ کرپشن بھی کی ہے، اور بہت سارے مثالیں ہیں۔ آپ جس ڈپارٹمنٹ کو لیں گے انہوں نے پیسے متین صاحب، ابھی جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس پہ بھی بڑی مشاورتیں ہو رہی کہ نگران وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کی دور میں حمل کلمتی سینیٹر انوار الحق کاکڑ اور میر عثمان بادینی، شبیر مینگل اور دیگر ہیں۔ تو نگران سیٹ اپ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مضبوط آئے گی یا اس کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ابھی بلوچستان کے جو سینسس پر بھی بہت سارے کویسچنز اٹھ رہے ہیں، تو نگران سیٹ اپ کے مدت بھی بڑھنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں، سینسس کے اوپر تو سب سے بڑا مشکل ان پارٹیوں کا رہا ہے۔ کوئٹہ کا سینسس انہوں نے کام کیا ہے جو صوبائی دارالحکومت ہے، تو اگر آپ اپنے چہرہ کسی کو صاف کر کے پیش نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے ممکن ہوگا؟ یہ آواران کی آبادی بڑھائیں گے یا جوب کی آبادی بڑھائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک غلط طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے صوبائی حکومت نے، سیاسی پارٹیوں نے۔ مجھے نہیں معلوم، نگران حکومت کے پاس آئینی طور پہ تو اختیارات کم ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری تو الیکشن کی ہے۔ الیکشن ظاہر ہے تھوڑا سا جو اس وقت کا پس منظر ہے اس میں الیکشن میں تاخیر ہوگی، لیکن اگر کوئی مینڈیٹ لے کر آتا ہے، پارٹیاں ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں تو ایک نگران فرد کیا کرے گا؟ جی متین صاحب، لیکن سی ایم صاحب نے جو ہے یہ سینسس ایکسیپٹ کر لیا ہے، جو پارٹیز ان کو لائی ہیں ان سے کویسچن تو کریں کہ آپ نے کیسے منظور کر لیا یہ سینسس؟ دیکھیں، پارٹیوں کا دو مسئلہ ہے، ایک تو پارٹیوں نے، ان کی لیڈرشپ نے اور ورکرز نے سینسس کو کور نہیں کیا ہے، اس کو واچ نہیں کیا ہے۔ ہم دیکھتے رہے، کوئٹہ میں ہم نے بہت قریب سے اس کو دیکھا ہے کہ پارٹیاں اس پہ بالکل لا تعلق رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سیاسی پارٹیاں اپنے عوام سے کیوں دور بھاگتی ہے، اپنے عوام کے خلاف فیصلے کیوں کرتی ہے۔ اور یہ جو ابھی انہوں نے جمع کیے ہیں، وزراء نے ایکسیپٹ کیے ہیں اسلام آباد میں، تو ملکی سطح پہ تو لوگوں کی 2 اشاریہ ہے، 2.5 اشاریہ ہے، ہمارے یہاں 4 اشاریہ تک لوگ چلے گئے ہیں۔ تو آپ کے باقی کتنی جو ہے وہ صاحب کی قیادت میں جو جن کے پاس وزارتیں رہی، این پی کی قیادت میں یا مسلم لیگ نون اور باپ کی جمعیت علماء کی قیادت میں کتنی آبادی بڑھ سکتی ہے؟ آبادی تو جتنی ایک فطری ریشو ہے، دنیا کا ایک میڈیکل وہ ہے، انداز ہے، ملک کے اندر ایک طریقہ کار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کے لیے ایشوز ڈھونڈتے ہیں، اور مجھے بہرحال اپنے دوستوں سے، نوجوانوں سے یہ کہنا ہوگا، خواتین سے، مردوں سے، کہ ہم کیوں الیکشن کے دنوں میں غلط ایشوز کھڑا کرتے ہیں۔ خود انہوں نے جو پچھلے 2 مردم شماریاں کروائی ہیں نا، اس میں انہی دوستوں کا کردار کیا رہا ہے، جس میں یہ بائیکاٹ بھی کرتے رہے، جس میں انہوں نے مردم شماری کو متنازع بھی بنایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے تاکہ الیکشنز لیٹ ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پہلے انہوں نے، جب ان کے پاس مینڈیٹ تھا، حکومت تھی، تو انہوں نے سینسس صحیح کیوں نہیں کروایا؟ جی بالکل، یہ کویسچن میں نے رؤف مینگل صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آپ لوگ سوال اٹھا رہے، تو انہوں نے کہا کہ کمیشن بنے گی،
کیونکہ بلوچستان میں ایک یہی روایت ہے کمیشن پہ خاموش ہو جائیں پھر وہ کمیشن کوئی جواب نہیں دیتی تو اس کمیشن پہ دوبارہ سے ایک کمیشن بنتی ہے. بہت بہت شکریہ عبدالمتین اخوانزادہ صاحب جو کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. گپتران کنک بوگے ہمیں کہ بلوچستان اسمبلی چی کارکردگی بتا جیسے بدترین حکومت جیسے باپ پارٹی گوشہ گتنو میں دیم تیرے چاہے کہ باپ پارٹی بھی چی جیسے دیم تیرے الیکشنز چی کارکردگی بھی عوام دوبارہ بلوچستان عوامی پارٹی چانس دا یا نہ دا. ادھر میں پروگرام میں ٹائم بتا حالاس ہمارا بھی دی اجازت ہوتی ہوست مومل زینبہ لہمیارے.